یہ پہلا یوم آزادی ہے کہ جس کو پوری قوم اس حوصلے کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ منائے گی کہ ایک فاتح قوم جو اپنے دشمن کو جس نے خاک چٹوائی، جس نے اس کی ٹیکنالوجی کو تباہ کیا، ان کے جہازوں کو گرایا، اپنے نوجوانوں کو ساتھ کھڑا کریں گے کہ یہ وہ سبز ہلالی پرچم ہے کہ جو پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے، یہ وہ سبز ہلالی پرچم ہے بنیان المرصوص کے بعد جس کو پوری دنیا فخر سے دیکھتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے دوست، صحافی، کیمرہ مینز شکریہ ادا کروں گا کہ آپ مرکزی مسلم لیگ ہاؤس میں تشریف لائیں۔ الحمدللہ اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اگست ماہ آزادی کے ساتھ منسوب ہے، اور ہر سال ہی ہم اس مہینے کے اندر جشن آزادی کی تقریبات کرتے ہیں۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہی پاکستان جو دشمن قوتیں ہیں یہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ ہر طرح سے پاکستان کے لیے راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، عالمی فورم پر بھی، اسی طرح معاشی حوالے سے بھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کا جو ازلی دشمن بھارت جو ہمارے پڑوس میں ہے، اس نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو پروان چڑھائے۔ یہاں پہ ایسی جماعتیں جن کو یہاں پر یہ انویسٹمنٹ کی جائے اور پاکستان میں دہشت گردی کی جائے۔ اسی طرح گزشتہ سالوں میں پاکستان کے اندر نوجوانوں میں ایک مایوسی کی لہر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان سے زندہ بھاگ باقاعدہ ایک کمپین شروع کی گئی، یہاں سے بڑی تعداد میں نوجوانوں کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا، اور حد تو یہ تھی کہ یوم آزادی کی جب تقریبات کا وقت آیا تو اس وقت یہ کہا کہ یہ سبز ہلالی پرچم کیوں لہرائیں اپنے گھروں کی چھتوں پر، اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے۔ یہ وہ دن تھے کہ جب مرکزی مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس سبز ہلالی پرچم کو ہر جگہ پہ لہرائیں گے، ہر چوک چوراہے پہ لہرائیں گے، اور ہم لوگوں کو بتائیں گے، اور بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے کہ اس کو یہ بتائیں گے کہ یہ پاکستان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایٹمی پاکستان اس وقت جو قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، دنیا کی جو دشمن قوتیں اس کے خلاف کیوں کھڑی ہیں۔ تو الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ نے گزشتہ سال اپنی بھرپور قسم کی جشن آزادی کی مہم شروع کی، اور اس مہم میں ہم نے ملک بھر میں مختلف تقریبات کی، نوجوانوں میں، خواتین میں، بچوں میں، اور ہر معاشرے کے ہر شعبہ ہائے زندگی میں۔ مگر اس مرتبہ الحمدللہ پاکستانی قوم بھی متحد ہے، اور پاکستان ایک فاتح پاکستان کی حیثیت سے اس وقت موجود ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ اس وقت بنیان المرصوص کے بعد، مارکہ حق کے بعد، یہ پہلا یوم آزادی ہے کہ جس کو پوری قوم اس حوصلے کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ منائے گی کہ ایک فاتح قوم جو اپنے دشمن کو جس نے خاک چٹوائی، جس نے اس کی ٹیکنالوجی کو تباہ کیا، ان کے جہازوں کو گرایا۔ اس وقت بھی لوک سبھا کے اندر جو اجلاس ہے، مودی حکومت کو اس وقت اپوزیشن وہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور ہر کچھ دنوں کے بعد ٹرمپ نے بھی یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں رول ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی مدد تھی کہ پاکستان کی افواج نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ اور پوری قوم نے متحد ہو کر اس جنگ کے اندر جس جذبے کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی۔ اب یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس یوم آزادی کو ایک فاتح قوم کی حیثیت سے منائیں۔ مرکزی مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہفتہ آزادی مہم انشاءاللہ شروع کریں گے 7 سے 14 اگست تک، اور پورے ملک میں اس کی تقریبات ہوں گی۔ گو کہ یہ تقریبات کا سلسلہ تو 1 اگست سے ہی شروع ہو چکا ہے، مگر جو اصل بڑے پروگرام ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک شیڈول جاری کیا گیا ہے کہ کس دن کس شعبے نے اور کس طبقے کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ تو اس میں آج آپ کے سامنے یہ اعلان کر کے آپ کے توسط سے اپنی قوم تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ 7 سے 14 اگست تک مرکزی مسلم لیگ کراچی کے اندر بھی ملک بھر کی طرح ہفتہ آزادی تقریبات منائے گی۔ یہ جو ہفتہ آزادی ہے، اس کا آغاز ہی انشاءاللہ العزیز ہم نے مختلف شعبہ ہائے زندگی کے پروگراموں کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ وکلا ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، نوجوان ہیں،
خواتین ہیں, مزدور طبقہ ہے, تاجر برادری ہے, علماء کرام ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جو کراچی کے اندر موجود ہو اور اس کے لیے ہم نے اپنے پروگرام کی ترتیب فائنل نہ کی ہو. آج بھی ہماری اس حوالے سے ایک فائنل میٹنگ ہے, جس کے بعد ہم نے اپنے سارے شعبہ جات کے جو شیڈول ہیں وہ ہم نے جاری کر دینے ہیں. اس وقت جو ہماری ترتیب ہے اس میں یہ ہے کہ 7 اور